اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 203۔ وَاذْكُرُوا اور خوب یاد کر لو اللہ تعالی کو، فی میں ایامن دنوں، معدودات گنتی کے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن اور جو تعجل جلدی کرے، فی میں یومینی دو دنوں میں، فلا پس نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن تأخر اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، من تأخر اور جس نے تاخیر کی، ٹھہرا رہا، فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقا بشرطے کہ وہ ڈرتا ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 203 بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلے سارے مضمون کو جو حج کے بارے میں ہے، اس سارے مضمون کا یہ لب لباب ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ آپ اس کو حج کا حرف آخر کہہ سکتے ہیں، حج کا اختتامیہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حج کے طریقہ کار کو، حج کے پروسیجر کو، حج کے پورے مرحلے کو بیان فرمایا تو جو آخری بات ارشاد فرمائی وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، یہ ذکر آپ پیچھے سن آئے ہیں کہ جب وہ 10 ذی الحج کو حج کے تمام مناسک سے فارغ ہو جاتے، ماں سوائے رمی جمار کے، یعنی 11 اور 12 کو، چونکہ رمی جمار ہی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، جمار کہتے ہیں کنکروں کو۔ تو چونکہ رمی جمار ہی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور وہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے اور محفلیں سجاتے، شعر و شاعری کرتے، شاپنگ کرتے، اور کشتی کے اور لڑائی کے وہ مقابلے کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ چند دن ہیں، گنتی کے چند دن۔ اب اس پر ذرا غور فرمائیں پہلے آپ۔ ایام معدودات، معدودات گنے ہوئے، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ اتنا کثیر لمبا چوڑا تم سفر کر کے اپنے گھر سے چلے ہو، دور دراز کی مسافت طے کر کے آئے ہو، سفر کی تکلیفیں، سفر کی صعوبتیں تم برداشت کر کے آئے ہو، اور پتہ نہیں کتنا تم نے سرمایہ خرچ کیا ہے یہاں پہنچنے کے لیے۔ تو اب تم ان گنتی کے چند دنوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اگر تمہیں ان ایام کے اندر، جو کہ حج کے آخری ایام ہیں، اگر ان ایام کے اندر بھی تمہیں یاد خدا نصیب نہیں ہو سکی تو حج کا مقصد ہی کیا ہے؟ حج کی غرض ہی کیا ہے؟ حج کی تو غرض ہی یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد آئے، تو بجائے اللہ کی یاد آنے کے تم اور سست ہو گئے ہو، تم اور دنیا کے میلوں جھمیلوں کے اندر تم مصروف عمل ہو گئے ہو، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں کے اندر تم کھو کے رہ گئے ہو، دنیا کی رونقوں نے تمہیں اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اب تم مینا کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں رب یاد نہیں آ رہا، خدا تمہیں یاد نہیں آ رہا، تو جب یہاں سے تم چلے جاؤ گے اور اپنے کام کاج میں لگ جاؤ گے، دنیا کے تم اپنی ملازمت میں، اپنی جاب میں، اپنے مشاغل حیات میں تم مصروف ہو جاؤ گے، تو تب تمہیں اللہ کیسے یاد آئے گا؟ تم حج کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہو، مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں بھی تمہیں خدا نہیں یاد آ رہا۔ تو یہ تھوڑے سے دن ہیں، گزار لو اللہ کی یاد میں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت کرو اللہ کے ذکر میں، یہاں اتنی کثرت کرو کہ یہ کثرت تمہارے دل کے اندر جم جائے، کہ جب تم حج سے پلٹ کے واپس جاؤ تو تمہارے اندر اللہ کے ذکر میں کثرت آنی چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے۔
اللہ کا ذکر تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر اور زیادہ ہونا چاہیے۔ حج کے بعد تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد کثرت سے آنی چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ یہ سارا ایک ہی جملہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑے اختلاف کو دور فرمایا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ 12 ذی الحج کو حج کے تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں، 12 کو وہاں سے نکل آنا چاہیے، منا کے میدان سے نکل آنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں، 13 کو بھی وہاں رکنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ 12 تک رکتے، کچھ 13 تک رکتے، یہ ان کا اختلاف تھا آپس میں۔ اللہ پاک نے اس اختلاف کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دور فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی اختلاف کی تو بات ہی نہیں ہے، جو 12 تک رکنا چاہتا ہے وہ 12 تک رکے، جو 13 تک رکنا چاہتا ہے وہ 13 تک رکے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہ 12 تک رکنے میں کوئی حرج ہے، نہ 13 تک رکنے میں کوئی حرج ہے، جیسے جس کی جو مرضی ہے وہ ویسے کر لے۔ اللہ پاک نے اس معاملے کو انسان کی ثوابدید پہ، انسان کی چوائس پہ چھوڑ دیا کہ جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے ویسے کر لو۔ لیکن یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص 12 کو آنا چاہتا ہے تو اسے زوال آفتاب سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر وہ 13 ذی الحج کو نہیں رکنا چاہتا تو وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان منا سے نکل آئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک شرط کا ذکر کر دیا کہ 13 کو بھی وہاں رکنا افضل ہے، 13 کو بھی وہاں رکے، 13 کو بھی وہاں رمی جمار کرے، افضل ہے یہ۔ لیکن اس صورت میں افضل ہے، اللہ پاک نے ایک شرط کا ذکر فرمایا لِمَنِ اتَّقَى، جس کے دل میں تقوی ہو وہ وہاں رکے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں یاد الہی ہو، کیونکہ حج کی جو روح ہے وہ تو تقوی ہے۔ تو اگر تمہارے دل تقوی سے خالی ہوں تو وہاں رکنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ پاک نے ایک بڑے اہم پوائنٹ کی طرف انسانوں کی توجہ دلائی ہے کہ وہاں مختلف میدانوں کے اندر رکنا ہے، ہر میدان کے اندر رکنا، یعنی منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ رکنا تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، خوف خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان کے اوپر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیفیات ہونی چاہیے، اسے زندگی کے کسی بھی لمحے سے خوف الہی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جس انسان نے خوف خدا رکھنا ہے وہ رکے، اس کے لیے تو افضل ہے کہ وہ رکے۔ لیکن عام طور پر ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عبادات تقوی کے نور سے خالی ہوتی ہیں، یعنی ہم جو عبادت کا ظاہر ہے ہم صرف وہ ظاہر ادا کر رہے ہوتے ہیں، بس باطن کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، لیکن روزہ رکھ کے بھی ہمارے دلوں کے اندر تقوی تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نماز کا مقصد تقوی ہے، نماز پڑھ کے بھی ہمارے دل تقوی سے خالی ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد بھی تقوی ہے، زکوٰۃ ادا کر کے بھی دل تقوی سے خالی ہوتے ہیں۔ تو ایسی عبادات کل انسان کے قیامت کے دن انسان کے منہ پر دے ماری جائیں گی کہ تمہاری عبادتیں تقوی کی روح سے خالی ہیں، تقوی کے نور سے محروم ہیں۔ اب یہ بڑی ایک خاص بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اس کو بڑے غور سے سمجھیے گا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اچھائیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے لیکن وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ وہ جب نیکیاں بجا لاتے تھے وہ تقوی سے خالی ہوتی تھی، وہ ریاکاری کے لیے ہوتی تھی، وہ دکھلاوے کے لیے ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لیں جب ایک شخص حج کرنے جاتا ہے تو وہ بڑے فخر سے آگے لوگوں کو بتاتا ہے میں حاجی ہوں، وہ تو مکان کے باہر آ کر نیم پلیٹ لگا دیتا ہے مجھے الحاج کہا جائے، میں حاجی صاحب ہوں، مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارا جائے، مجھے میرے نام سے نہ بلایا جائے۔
وہاں تصویریں بنتی ہیں، سیلفیاں بنتی ہیں، ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے خاندان کو، میرے قبیلے کو، میری برادری کو، میرے محلے والوں کو، میرے پڑوسیوں کو پتہ چلے کہ میں حاجی صاحب ہو گیا ہوں۔ تو یہ حاجی صاحب بننے کے زوم میں، حاجی صاحب بننے کے چکر میں آپ اپنی اس عبادت کو ضائع کر بیٹھیں تو حج کا مقصد و مدعا ہی کیا رہ گیا۔ اور یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ دل کا صرف ایک خیال ہے، بس انسان نے ریاکاری کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، کوئی اس نے رول پلے نہیں کیا، بس دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، دل کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ریاکاری کی، دکھلاوے کی۔ تو جس نے میدان منا کے اندر وقوف کیا، عرفہ کے اندر وقوف کیا، مزدلفہ کے اندر وقوف کیا، رمی جمار کر دی، حلق کرا لیا، سارے ارکان حج ادا کر لیے، مگر ریاکاری کے لیے کیے، تو یہ ریاکاری کے ساتھ کیا جانے والا حج قیامت کے دن جنت میں لے کے نہیں جائے گا، اسے دوزخ میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا رکنا چاہتے ہو 13 کو بھی وہاں رک جاؤ، مگر شرط پھر وہی رہے گی جو پہلے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 13 کو تقوی ہونا چاہیے، 12 ذی الحج کو تقوی نہیں ہونا چاہیے، نہیں، حج کے تمام دنوں کے اندر تقوی ہونا چاہیے، حج کے تمام ارکان ادا کرتے ہوئے وقت تقوی ہونا چاہیے، لیکن 13 کو بھی پھر یہ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پہ خود ہی پانی بہا دو۔ فرمایا لمن اتقی، بس یہ یاد رکھنا 13 کو رکنا چاہتے ہو رک لو، لیکن لمن اتقی، تمہارے دل تقوی سے، تقوی کی نعمت سے، تقوی کی دولت سے سرشار ہونے چاہیے۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ اسی کی بارگاہ میں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ کیوں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو؟ پھر اللہ پاک نے مکرر فرمایا اس بات کو، ریپیٹ کیا اس بات کو۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ صرف حج کے ایام کے ساتھ ہی تقوی خاص نہیں ہے، تقوی ہر وقت ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور خوب جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ کیوں فرمایا کہ تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ وہاں فیصلے ہو جائیں گے کہ کس نے اپنی عبادتیں ریاکاری کے ساتھ کی ہیں اور کس نے اپنی عبادتیں اخلاص کے ساتھ کی ہیں۔ تو اگر تمہاری عبادتوں کے اندر ریاکاری ہوئی، اکٹھے تو تم سب وہاں کیے جاؤ گے، وہاں فیصلے ہو جائیں گے، وہاں نکھیڑے ہو جائیں گے، وہاں نیک لوگ اور مجرم لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، الگ الگ لائنیں، الگ الگ قطاریں بن جائیں گی، جنتیوں کی قطاریں الگ ہوں گی، دوزخیوں کی قطاریں الگ ہوں گی، تم سب وہاں اکٹھے ہوگے، تم سب وہاں جمع کیے جاؤ گے، تم سب وہاں اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک عمل، کوئی بھی نیک عمل ہم نے کس نیت کے ساتھ کیا تھا۔ شیطان کا بہت بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادتوں کے بعد، نیکیوں کے بعد انسان کے اندر نیکیوں کا غرور پیدا کر دیتا ہے، نیکیوں کا تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حج ادا کرتا ہے اور حج کے تمام مناسک اور ارکان کو ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو اداکار ہیں، ایکٹر ہیں، فلمی ہیرو ہیں، اداکارائیں ہیں، فلمی سٹارز ہیں، وہ جب بھی حج کا موسم آتا ہے وہاں پہنچے ہوتے ہیں عرفات کے میدان کے اندر، اور پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں لو دیکھ لو ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آ گئے ہیں، تو ہمارے تو گناہ بخشے گئے ہیں، ہم تو پاک صاف ہو کے جا رہے ہیں، اس سال ہم سے پھر اگلے سال جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کی معافی کے لیے ہم پھر حج کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو ایسے بڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، جی گناہ حج کر لیا ہے تو گناہوں سے تو ہم دھل گئے ہیں، تو ہر سال وہ اپنے آپ کو دھو آتے ہیں اور حج سے جب واپس پلٹتے ہیں پھر گناہوں کی مشینیں چلا دیتے ہیں، پھر گناہوں کے دھندے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ، ڈرنا اللہ سے اور ڈرتے رہنا، اور یاد رکھنا یہ بات، خوب جان لو یہ بات، پلے باندھ لو یہ بات کہ تمہیں اسی رب کے حضور میں پیش ہونا ہے،
उसी के हुजूर लौटना है, उसी के हुजूर जमा होना है, तो कैसे उसको जवाब दोगे कि तुम हज भी करते थे और तुम गुनाह भी करते थे? अगर हज के बाद हज का ज़ोम, हज का गुरूर, हज का तकब्बुर तुम्हारे अंदर पैदा हो गया कि हम तो बड़े नेक हैं, बड़े पारसा हैं, बड़े मुत्तकी हैं, तो फिर जान लो तुम्हारा ये हज तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ये तुम्हारा पैसा, सरमाया, ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। एक बहुत बड़ा खूबसूरत वाक़या है इस आयत के ज़िमन में आपको सुनाना चाहूँगा। एक तुर्की के रहने वाले बुज़ुर्ग थे, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो मुरीद थे। उनके सर के ऊपर हर वक्त नूर का साया रहता था और वो खुद अपने सर के ऊपर नूर के इस साये का मुशाहदा करते थे। हज करने गए, हज से वापस आए तो वो नूर रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया। बड़े परेशान हुए, अपने मुर्शिद करीम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के हुजूर हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे साथ तो ये मामला है, हज से पहले मेरे सर के ऊपर नूर का साया होता था और हज के बाद वो नूर ख़त्म हो गया है, ये क्या हुआ है मेरे साथ? तो हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो अल्लाह ताला के औलिया होते हैं इनके पास नूर बसीरत होता है। इकबाल ने कहा था, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो ये दिले बीना रखने वाले थे। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तेरे दिल की कैफियत को भांप रहा हूँ कि इस वक्त तेरे दिल के अंदर हज का गुरूर आ गया है, हज का तकब्बुर आ गया है, हज की रौनक तेरे दिल के अंदर आ गई है कि मैं हाजी साहब हो गया हूँ। जब तू हज पे नहीं गया था तो उस वक़्त तू हर वक्त अल्लाह ताला से डरता रहता था, लेकिन हज की अदायगी के बाद तू अपने आप को अब गुनाहगार ही नहीं समझता, तू अपने आप को नेक समझता है। तो इस नेकी के ज़ोम ने, इस नेकी के गुमान ने, इस नेकी और नेक होने के और नेक बनने के ख्याल ने तुझे विलायत के मकाम से महरूम कर दिया है, तकवा के मकाम से महरूम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा शैतान का तीर है, शैतान का बहुत बड़ा हमला है, उसका बहुत बड़ा फंदा है, उसका बहुत बड़ा जाल है शैतान का कि वो इस जाल के अंदर इंसान को कस देता है, इंसान के ऊपर ये गुरूर, इंसान के ऊपर ये तकब्बुर तारी कर देता है, तू तो नेक है, तू तो पारसा है, देख अल्लाह के हाँ तेरा कितना मकाम और मर्तबा बुलंद हो गया है, तू हाजी साहब हो गया है। तो ये जो है ये ख्याल, अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। हज की अदायगी करके जब घर वापस पलटो तो अपने अंदर इस नेकी का गुरूर पैदा ना होने देना। मैं आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा, क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, जो हुआ हुआ करम से तेरे, जो हुआ हुआ करम से तेरे, जो होगा तेरे करम से होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।